ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ ردا ایک ایسی لڑکی تھی جو ہر کسی کا مذاق بناتی تھی، ہر کسی کو تنگ کرتی تھی۔ ایک دن گھر میں رات کو سب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بزرگ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے تھے، جنات اور چڑیل وغیرہ کی، اور ساتھ ہی یہ ذکر چل پڑا کہ گاؤں میں برگد کے پیڑ پر ایک چڑیل ہے، رات کو اس راستے سے کوئی نہیں جاتا۔ ایک دن چاچا بشیر کھیتوں کو پانی لگا کر اس راستے سے جا رہے تھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے درخت کے اوپر کوئی ہے۔ جب چاچا بشیر نے درخت کے اوپر دیکھا تو لال کپڑوں میں کوئی عورت اوپر بیٹھی ہوئی تھی جو انہیں غور سے دیکھ رہی تھی اور اپنی طرف اشارے سے بلا رہی تھی۔ چاچا بشیر انہیں دیکھ کر ڈر گئے۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل لال تھیں، جیسے کوئی آگ کا انگارہ ہو۔ چاچا بشیر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے اس عورت نے آواز دی، بشیرہ اس راستے سے دوبارہ مت آنا۔ تو اس دن سے کوئی گاؤں والا اس راستے سے نہیں جاتا۔ تو بس یہی سننا تھا کہ ردا زوروں سے ہنسنے لگی اور مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، بشیرہ دوبارہ اس راستے سے مت آنا، بشیرہ میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ اس پر دادی نے اسے سمجھایا، بیٹا ہر بات کو مذاق میں نہیں لیتے، پر وہ کہاں کی سننے والی تھی، ہنستے ہنستے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ردا اسی راستے سے جا رہی تھی تو اس درخت کو دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، چڑیل جی آپ کو چاچا بشیرہ دعا سلام دے رہا تھا۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے آگے اپنی سہیلی شینوں کے گھر چلی گئی۔ دونوں سہیلیوں نے خوب گپے شپے ماری، باتوں باتوں میں بہت دیر ہو گئی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تو ردا نے کہا، اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے، اندھیرا ہوتا جا رہا ہے۔ تو شینوں نے اسے اجازت دی، گیٹ تک چھوڑنے آئی اور اسے یاد کرایا کہ اس برگد کے پیڑ والے راستے سے مت جانا، کیونکہ اس راستے کی کہانی گاؤں میں ہر بندے کو پتہ تھی۔ اس پر ردا ہنسنے لگی، میں تو اسی راستے سے جاؤں گی، اور وہاں سے چل پڑی۔ اور جب برگد کے پیڑ والے راستے پر پہنچی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، رات کا اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاؤں میں دور دور تک کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پائل پہن کر اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اب اسے ڈر لگنے لگا تھا اور گاؤں میں جو کہانیاں گھوم رہی تھیں وہ سب اسے یاد آنے لگی۔ ڈر کے مارے پسینے چھوٹنے لگے۔ جیسے ہی برگد کے پیڑ کے نزدیک پہنچی تو اس کے پاؤں بھاری ہونے لگے۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ ردا زور زور سے چیخنے لگی، رونے لگی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، چھوڑ دو۔ اس کی آواز سن کر کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگی، جسے سن کر ردا بہت ڈر گئی۔ وہ بہت خوفناک آواز تھی۔ جب ردا نے درخت کے اوپر دیکھا تو لال کپڑوں میں ملبوس ایک عورت اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کی آنکھیں لال لال تھیں۔ اسے دیکھ کر ردا نے زور سے چیخ ماری، ڈر کے مارے زور زور سے رونے لگی، مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ تو آواز آئی، ہاں چھوڑ دوں گی، پر تمہارا سارا خون پینے کے بعد، اور ہنسنے لگی۔ یہ سن کر ردا کا جسم ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ سن کر چڑیل غصے میں بولی، یہ درخت میرا گھر ہے، یہاں میرے بچے کھیلتے ہیں اور تم نے میرے بچوں کو زخمی کیا ہے۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں مار دوں گی۔ یہ سن کر ردا رونے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے بچے کھیل رہے ہیں۔ تو چڑیل نے کہا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ میرا گھر ہے؟ سارے گاؤں میں یہ بات پتہ ہے، کوئی اس راستے سے نہیں جاتا، اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم اس راستے سے جا رہی ہو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ یہ سنتے ہی ردا کو پچھلی باتیں یاد آنے لگی جو بڑے بزرگوں نے اس راستے سے متعلق بتائی تھیں اور اس راستے سے آنے سے منع کیا تھا، پر اس نے ان کا مذاق بنایا، ان کی بات نہ مانی، اور وہ سب باتیں جیسے لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کا مذاق بنانا، اسے سب یاد آنے لگے۔
اسے احساس ہوا کہ یہ مجھے اس سب کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ چڑیل اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اس کے منہ سے بڑے بڑے دانت باہر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر ردا ڈر کے مارے رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میری مدد کر، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے اور کوئی نہیں۔ میں معافی مانگتی ہوں کہ میں آئندہ سے کسی کا مذاق نہیں بناؤں گی، کسی کو تنگ نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر ردا آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی کی آواز سن کر بہت تکلیف ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی مت پڑھو، مجھے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ردا اور زور سے پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا بدن ہلکا ہو گیا ہو، جیسے اس کے پاؤں کسی نے چھوڑ دیے ہوں۔ درد کے مارے چڑیل کی چیخوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ردا وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہاں سے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہی تھی تو پیچھے سے آواز آئی، آج تو تم آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے بچ گئی ہو، دوبارہ اس راستے سے آئی تو میں تمہیں مار دوں گی۔ ردا بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچ گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے پر ردا کو بہت تیز بخار تھا۔ اس کی دوائی بھی دی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے اس پر دم کیا اور پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عمل سے ردا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی اور گھر والوں کو پوری کہانی سنائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تو گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خیر خیریت سے ردا اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس راستے سے کبھی نہیں گزری۔